امریکی صدر ٹرمپ کی مکہ دفاعی معاہدے کی حمایت، وزیر اعظم شہباز شریف کا خیر مقدم، کہا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی حمایت میں صدر ٹرمپ کے الفاظ کو سراہتے ہیں۔ سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ پاکستان اپنا اور خطے کا دفاع یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ پائیدار امن عوام کے روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے بنیادی شرط ہے۔ جنوب ایشیا میں ایٹمی تباہی ٹالنے پر ٹرمپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ نے مکہ معاہدے کو جرأت مندانہ اقدام قرار دیتے ہوئے پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کی قیادت کو مبارکباد دی تھی۔ کہا تھا کہ مشرق وسطیٰ متحد ہو رہا ہے، بالآخر مشرق وسطیٰ کے ممالک زیادہ مؤثر انداز میں اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوں گے۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدہ 7 اگست کو مکہ میں طے پایا تھا۔ پاکستان کہہ چکا ہے معاہدہ امن و سلامتی کے حوالے سے صرف 3 ممالک تک محدود نہیں۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت میں مذاکرات کی 60 روزہ ڈیڈ لائن گزر گئی۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مفاہمتی یادداشت میں 60 دن کی ڈیڈ لائن کی کوئی شرط شامل نہیں۔ ایران ڈیڈ لائن اور الٹیمیٹم کے دباؤ میں فیصلے نہیں کرتا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، اسلام آباد مفاہمتی یادداشت میں 60 روزہ ڈیڈ لائن پابندیوں کے خاتمے اور جوہری معاملات میں مذاکرات کے لیے تھی۔ امریکہ کی جانب سے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کی باعث بات چیت شروع ہی نہیں ہوئی۔ کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان اور قطر کی کوششیں جاری ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور ثالث نہیں۔ ایرانی ترجمان نے آبنائے ہرمز میں عدم تحفظ کی وجہ امریکہ کے غیر قانونی اقدامات کو قرار دیا۔ کہا، عمان کے ساتھ مذاکرات میں آبنائے ہرمز میں جہاز رانی محفوظ بنانے کے طریقہ کار پر کام کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ معاہدے کو طاقت کے ساتھ آگے بڑھایا، دشمنوں کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ مفاہمتی یادداشت طے کرتے ہوئے علی خامنئی کے وضع کردہ اصولوں کو مد نظر رکھا۔ تہران میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ ایران وقار اور طاقت کے ساتھ امریکہ سے امن مفاہمتی یادداشت تک پہنچا تھا۔ دوسری جانب ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے امریکہ کی جانب سے فوجی کارروائی میں ناکامی کے بعد معاشی جنگ کے خطرات سے خبردار کر دیا۔ کہا، معاشی جنگ میں دشمن کے وسائل ممکنہ طور پر زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس جنگ میں قومی اتحاد اور یکجہتی کے ذریعے غالب آیا جا سکتا ہے۔ حماس کا غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے روڈ میپ پر اتفاق۔ حماس نے ثالثوں اور ٹرمپ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے کی تمام ذمہ داریاں پوری کرنے پر مجبور کیا جائے، فلسطینیوں پر حملے اور غزہ میں فوجی کارروائیاں روکی جائیں۔ اس سے پہلے امریکی نمائندے اور صدر ٹرمپ کے داماد جارڈ کشنر کی مصر میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ سے ملاقات ہوئی۔ حماس کی طرف سے جاری بیان کے مطابق مصر میں جنگ بندی معاہدے کے ثالثوں اور ضامن ممالک کے وفود سے ملاقات میں فریقین نے دوسرے مرحلے کے روڈ میپ پر اتفاق کیا ہے۔ حماس سے ملاقات کے بعد جارڈ کشنر نیتن یاہو سے ملاقات کے لیے اسرائیل گئے ہیں۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کی ٹرمپ کا غزہ جامع منصوبہ مسترد کرنے کے اسرائیلی اعلان کی مذمت۔ پاکستان، مصر، ترکی، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل سے جامع منصوبے اور روڈ میپ پر مکمل عمل درآمد یقینی بنوائے۔ منصوبے سے انکار، رکاوٹ اور تاخیر کے تمام نتائج کی ذمہ داری اسرائیل پر ہوگی۔ بیان میں اسرائیل کو غزہ میں جنگ کے خاتمے اور امن کی کوششوں میں براہ راست رکاوٹ قرار دیا گیا ہے۔ اسرائیل کے انتہا پسند قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گویر کا غزہ میں ہر رات 30 سے 40 افراد کو ہلاک کرنے کا مشورہ۔ کہا، یہ کارروائی صرف خطرے کا سبب بننے والوں تک ہی محدود نہیں ہونی چاہیے۔ غزہ میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو زندہ رہنے کے قابل نہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے بیان کو اسرائیل کا اعتراف جرم قرار دیا۔ کہا ہے، اسرائیلی وزیر کے غزہ میں قتل عام کے لیے یومیہ 30 سے 40 افراد کی حد مقرر کرنے کا بیان اسرائیل کے خلاف مقدمے میں بطور اعتراف پیش کیا جائے گا۔
مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے تیار، مخصوص نشستوں پر انتخابات کے بعد 2/3 اکثریت مل جانے کی امید، امن و امان کی بحالی کو اولین ترجیح قرار دیا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے پریس کانفرنس میں کہا کہ امن و امان کی وجہ سے 6 سیٹوں پر انتخابات نہیں ہو پائے، مخصوص نشستوں پر انتخابات کے بعد نون لیگ کو 2/3 اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ آزاد کشمیر کی صورتحال کو درست کرنے کے لیے نون لیگ کو مینڈیٹ ملا ہے۔ رانا ثنا نے مزید کہا، فیصل ممتاز راٹھور کے حلقے میں دھاندلی کے محسن عزیز کے پاس ثبوت موجود ہیں، مسلم لیگ نون محسن عزیز کے ساتھ کھڑی ہے۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے ذریعے عدلیہ، فارن پالیسی، قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے خلاف عوامی جذبات کو ابھارا گیا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی صحت و ملاقاتوں سے متعلق رپورٹ جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق ملاقات کے بعد میڈیا ٹاک کر کے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی بیوی کی ہر منگل کو جیل رولز کے تحت باقاعدگی سے ملاقات کرائی جاتی ہے۔ دونوں کی اب تک 84 ملاقاتیں کرائی جا چکی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا علاج بھی ماہر امراض چشم سے کرایا جاتا ہے۔ ان کی ایک آنکھ تقریباً نارمل ہو چکی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی سپریم کورٹ سے مقدمے کو نمٹانے کی استدعا، جسٹس شاہد وحید کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 3 رکنی لاج بینچ کل کیس کی سماعت کرے گا۔ راولپنڈی میں بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، سڑکوں گلیوں میں پانی جمع ہونے سے شہری پریشان۔ فوجی کالونی اور ممتاز ٹاؤن میں پانی گھروں میں آ گیا، گاڑیاں، فرنیچر اور دیگر سامان خراب ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے پانی میں پھنسے افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ ایم ڈی واسا کے مطابق جڑواں شہروں میں مجموعی طور پر 144 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کا سلسلہ تھمنے سے نالا لئی اور گوالمنڈی پل کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی۔ محکمہ موسمیات کی 21 اگست تک راولپنڈی میں مزید بارشوں کی پیش گوئی۔ گجرات، سیالکوٹ اور گردنواہ میں بھی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ شکر گڑھ کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ مسائل کے حل کی حکومتی یقین دہانی کے بعد گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال 40 روز کے لیے مؤخر۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ سمیت ملک کے مختلف شہروں سے سامان کی لوڈنگ شروع۔ کراچی پورٹ پر ٹرالرز نے درآمدی اور برآمدی سامان کی ترسیل کے لیے پورٹ جانا شروع کر دیا۔ کوئٹہ کے علاقے ہزار گنجی سے بھی سامان کی لوڈنگ کا آغاز۔ مذاکرات کی کامیابی پر وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کے اعزاز میں کراچی میں استقبالیہ۔ عبدالعلیم خان کی حکومتی وعدوں پر عمل درآمد کی یقین دہانی۔ ٹرانسپورٹر سے ایکسل لوڈ پالیسی کی خلاف ورزی نہ کرنے پر زور، کہا موٹر وے پولیس سے ایک بھی ناجائز چالان نہیں ہونے دیں گے، ضرورت پڑی تو خود سڑکوں پر کھڑے ہو کر ٹرانسپورٹرز کے مسائل دیکھیں گے۔ جماعت اسلامی کے پیٹرولیم لیوی اور مہنگائی کے خلاف لاہور، کراچی، پشاور میں دھرنے۔ پیٹرول کی قیمت میں کمی اور آئی پی پیز کے فورنزک آڈٹ کا مطالبہ۔ لاہور میں دھرنے سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے کہا، پیٹرولیم لیوی کے نام پر غریب عوام کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے، موٹر سائیکل سوار بھی لیوی کا بھتہ دے رہے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منیر ظفر نے کراچی میں خطاب میں کہا کہ لیوی کے نام پر لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ کراچی میں گورنر ہاؤس پر دھرنے کے باعث ایوان صدر روڈ ٹریفک کے لیے بند، متبادل راستوں سے ٹریفک کی روانی جاری۔ لاہور میں مال روڈ چیلنگ کراس پر دھرنے کے باعث اطراف میں ٹریفک کی روانی متاثر۔ ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید کا کہنا ہے کہ حافظ نعیم الرحمان ماضی کے مخلصانہ قومی معاہدوں کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ حافظ نعیم تھر کے کوئلے سے پیدا سستی ترین بجلی پر کیوں خاموش ہیں؟ یہ ہمیں مافیا ہونے کے سرٹیفکیٹ دیں گے؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں۔ ترجمان سندھ حکومت گنور خان نے کہا کہ سیاسی منافقت پر مبنی الزام تراشیاں جماعت اسلامی حافظ نعیم کا وتیرہ ہے۔ آئی پی بیز کے معاملے پر پیپلز پارٹی پر کیچڑ اچھالنا جماعت اسلامی کی ناکام سیاست ہے۔
سندھ کے صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کا وتیرہ ہے کہ وزیر اعظم کو جھنجھوڑنا ہے تو کراچی کے عوام کی زندگی اجیرن بنا دو. سب کچھ عوام کے لیے کرنے کا دعویٰ کرنے والے شہر کو 18 مقامات پر بند کرتے ہیں. مظاہرہ کریں، شہریوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. حافظ نعیم ایسی جگہ جا کر احتجاج کریں جہاں ان کے لیے ہمدردی پیدا ہو. کراچی میں میڈیا سے گفتگو. کہا سندھ میں صوبوں کے لیے ایم کیو ایم اچھل رہی ہے. ایم کیو ایم کے 3-4 لوگوں کی حیثیت کیا ہے؟ جو مرضی کر لو، سندھ میں صوبہ نہیں بنے گا. قتل کیس میں دیت کی رقم کتنی ہوگی؟ تعین کیسے کیا جائے گا؟ سپریم کورٹ میں فیصلہ محفوظ. جسٹس صلاح الدین نے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ قتل کرنا تھوڑا مہنگا ہو تو شاید لوگ رک جائیں. سعودی عرب میں آج بھی دیت کے طور پر 100 اونٹ دیے جاتے ہیں. پروسیکیوٹر ارشد حسین نے بتایا کہ آج کل دیت کی رقم 1,97,00,000 روپے ہے. مجرم کے وکیل نے بتایا کہ مجرم سزا پوری کر چکا، اب صرف دیت کی رقم ادا نہ کرنے کی سزا کاٹ رہا ہے. عدالت کی پروسیکیوٹرز کو تحریری معروضات جمع کرانے کی ہدایت. تب تک تنخواہ دار طبقہ انکم ٹیکس دینے میں ایک بار پھر سب سے آگے. جولائی 2026 میں 44 ارب روپے انکم ٹیکس دیا. جولائی 2025 کے مقابلے میں 2 ارب روپے زیادہ ٹیکس دیا. ذرائع FBR کے مطابق جائیداد کی خرید و فروخت پر مجموعی طور پر 15.5 ارب روپے ایڈوانس انکم ٹیکس وصول ہوا. جولائی 2026 میں جائیداد کے تقریباً 90,000 لین دین ریکارڈ ہوئے. یہ لین دین جولائی 2025 کے مقابلے میں 50% زیادہ ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت وزارت داخلہ کے تمام ذیلی اداروں کے سربراہان کا اجلاس. اداروں کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے اصلاحات پر پیش رفت کا جائزہ. وزیر داخلہ کی باہمی رابطے تعاون مزید مضبوط بنانے اور 2 سال کا جامع ٹرانسفارمیشن پلان دینے کی ہدایت. کہا وزارت داخلہ کا کام دیگر وزارتوں سے مختلف اور غیر معمولی نوعیت کا ہے. تمام اداروں کو درکار وسائل دیں گے، مل کر ایک دوسرے کو بھرپور سپورٹ کرنا ہے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا وفاقی اداروں میں کام نہ کرنے کا کلچر تھا، ہم نے اس سوچ کو بدلا ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے ہوگا. قانون سازی، توانائی، معیشت اور عوامی مسائل کے حوالے سے اہم فیصلے کیے جائیں گے. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پارلیمانی رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس طلب کر لیا. اجلاس کے ایجنڈے اور پارلیمانی کارروائی پر مشاورت ہوگی. PTI اور اتحادی جماعتوں کا پارلیمانی پارٹی اجلاس بھی آج شام طلب. قومی اسمبلی اجلاس سے متعلق حکمت عملی طے کی جائے گی. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ. دونوں وزرائے خارجہ کا علاقائی امن استحکام کے لیے سفارتکاری اور مذاکرات سے پاک ترک کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق. کہا علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری آگے بڑھنے کا راستہ ہے. دونوں وزرائے خارجہ کا باہمی دلچسپی کے امور پر تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے کلیزائیک میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 2 دہشت گرد ہلاک، 3 زخمی، اسلحہ گولہ بارود برآمد. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بسیما کیمپ سے 12 کلومیٹر شمال میں کلیزائیک اور کاغلی کے درمیان کارروائی کی گئی. وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ نے ایڈوانسڈ ہارٹ فیلئر پروگرام کے قیام کی منظوری دے دی. پروگرام کے تحت امراض قلب کے علاج میں لیفٹ وینٹریکولر اسسٹ ڈیوائس ٹیکنالوجی استعمال ہوگی. NICVD کی گورننگ باڈی کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے کہا امراض قلب کے جدید علاج میں ایڈوانسڈ ہارٹ فیلئر پروگرام اہم پیش رفت ہے. NICVD سندھ کا مثالی طبی قومی اثاثہ ہے. کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا قتل کیس کی تحقیقات جاری. تفتیشی ذرائع کے مطابق کرائم سین یونٹ کی ٹیم واقعے کے روز جائے وقوع پر نہیں پہنچی. کرائم سین یونٹ کو 3:11 پر لاش کی اطلاع ملی. سوشل میڈیا سے ملی. کرائم سین یونٹ کو جائے وقوع پر آنے سے منع کیا گیا. ٹیم اگلے روز جائے وقوع پر پہنچی. لاش کی اطلاع سے پہلے پولیس کو گلستان جوہر میں ڈکیتی کی اطلاع ملی. پولیس کو لاش کے مقام کے بجائے گلستان جوہر بلاک 7 میں ڈکیتی کی جگہ رہنے کی ہدایت کی گئی. علاقے کی پولیس کے موقع پر نہ پہنچنے سے بھی شواہد ضائع ہوئے.
کراچی کے علاقے کلفٹن میں 2 تلوار پر میر رضا کے قاتل کے خلاف شہریوں کا احتجاج، میر رضا کے قاتلوں کو جلد از جلد گرفتار کرنے کا مطالبہ، حیدرآباد کے لبیک چوک پر بھی احتجاج۔ سابق رکن سندھ اسمبلی غلام رسول انڑ کا سابق اہلیہ پر AI تصاویر کے ذریعے دھوکہ دہی کا الزام، غلام رسول انڑ کی سابق اہلیہ نے غلام رسول انڑ کی درخواست پر اعتراضات اٹھا دیے۔ کیس کی سماعت کے دوران کراچی میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی کی عدالت میں ہوئی دوران سماعت سابق اہلیہ کے وکیل نے کہا درخواست گزار کا سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے کا دعویٰ درست نہیں۔ درخواست گزار نے نکاح سے قابل حلف نامے کے ذریعے شرائط تسلیم کی۔ چند روز قبل غلام رسول انڑ نے عدالت میں درخواست دائر کی تھی کہ سوشل میڈیا پر خاتون سے بات چیت ہوئی۔ نکاح کے بعد جب خاتون کو پہلی مرتبہ دیکھا تو وہ بھیجی گئی تصاویر سے یکسر مختلف تھیں۔ چہرہ دیکھنے کے بعد خاتون سے دوری اختیار کر لی اور 9 اگست کو خاتون کو طلاق دے دی۔ بدین میں پسند کی شادی پر 40 سے زائد کچے مکانات گرائے جانے کا الزام، ماچھی برادری کا الزام ہے کہ ان کی برادری کے نوجوان نے 2 ماہ قبل دوسری برادری کی لڑکی سے پسند کی شادی کی تھی، جس پر ان کی برادری کے 40 سے زائد کچے گھر گرا دیے گئے۔ پولیس کے مطابق واقعے کے بعد ماچھی برادری اپنی مرضی سے نقل مکانی کر گئی تھی۔ گھروں کو نقصان پہنچانے کی کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی۔ سرگودھا میں لڑکی کو نہر میں ڈبو کر قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے لڑکی کو قتل کر کے خاموشی سے مقامی قبرستان میں تدفین بھی کر دی۔ مقدمہ درج، مقتولہ کا منگیتر گرفتار، ملزم نے اپنے والد اور لڑکی کے باپ کے ساتھ مل کر قتل کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 6 ماہ سے لاپتہ 7 سالہ بچی کے والد کی دہائی، روسٹرم پر آ کر آپ دیدہ ہو گئے، کہا بچی کو اغوا ہوئے 6 ماہ ہو گئے، پولیس نے انہیں کوئی سپورٹ نہیں کیا، کوئی ساتھ نہیں دے رہا، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لاپتہ بچی کو 15 دن میں بازیاب کرانے کا حکم، جسٹس خادم حسین سومرو نے کہا عدالت آپ کے ساتھ ہے، آپ ہاتھ نہ جوڑیں، امید کرتے ہیں پولیس اگلی بار آئے گی تو بچی ساتھ ہوگی۔ لاہور کی کینٹ کچہری میں غیر ملکی خواتین کے اغوا اور زیادتی کے مقدمے کی سماعت، ملزم رضا ڈار سمیت تمام ملزمان عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں 29 اگست تک توسیع کرتے ہوئے پولیس کو آئندہ سماعت پر مقدمے کا چالان پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ ملزمان پر غیر ملکی خواتین سے زیادتی اور اغوا کا مقدمہ درج ہے۔ بلوچستان کے ضلع کچھی میں متاثرہ گیس پائپ لائن کی مرمت کا کام تاحال شروع نہ ہو سکا، مصدوم، قلات، پیشین، زیارت مچ کو گیس کی فراہمی 6ٹھے روز بھی معطل، شہری پریشان۔ سوئی صدرن حکام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد مرمت کا کام شروع کیا جائے گا۔ ایران کے خلاف جنگ میں حصہ لینے سے انکار پر امریکی صدر ٹرمپ جنوبی کوریا سے ناراض، پینٹاگون کو جنوبی کوریا کے ساتھ فوجی مشقیں کم کرنے کی ہدایت کر دی، کہا جنوبی کوریا کے صدر سے پوچھا کیا وہ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے میں امریکا کا ساتھ دیں گے تو انہوں نے جواب دیا نہیں شکریہ۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا شمالی کوریا کے کم جونگ ان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، یہ مشقیں نہ صرف مہنگی بلکہ شمالی کوریا کو جارحانہ پیغام دیتی ہیں۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ مشترکہ فوجی مشقوں کی تفصیلات پر بامعنی مذاکرات کریں گے، آبنائے ہرمز پر دونوں ممالک کے فوجی تعاون سے متعلق مشاورت بھی جاری رہے گی۔ سالانہ مشترکہ مشقیں آج سے 27 اگست تک ہوں گی۔ شیخ حسینہ واجد کی حوالگی تک بنگلہ دیش کے وزیر اعظم بھارت کا دورہ نہیں کریں گے، بنگلہ دیش حکومت کا اعلان۔ ترجمان بنگلہ دیشی وزارت خارجہ شاہد الکریم نے کہا کہ بھارت معزول سابق رہنما اور دیگر مفرود افراد کو بنگلہ دیش کے حوالے کرے۔ بھارتی حکام کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کی درخواستوں کا اپنے قانونی طریقہ کار کے تحت جائزہ لے رہے ہیں۔ ایران کا امریکی فوجیوں کو ہلاک یا گرفتار کرنے پر $30,000 کے مساوی انعام کا اعلان، ایرانی خاتون کے لیے یہ انعام 2 گنا ہوگا۔ ایرانی فوج کے سربراہ امیر حاتمی کا اعلان، کہا منصوبہ امریکی فوجیوں کے خلاف کارروائی میں حصہ لینے کے لیے موصول درخواستوں کے بعد تیار کیا گیا۔ جنرل امیر حاتمی نے ایک بار پھر زور دیا کہ امریکی فوج کو خلیج فارس، خلیج عمان یا آبنائے ہرمز میں داخلے کی اجازت نہیں ہے۔
مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے قصرہ میں اسرائیلی قابضین کا فلسطینی خاندانوں کا محاصرہ دوسرے ہفتے میں داخل 2 بچوں سمیت 15 فلسطینیوں کو خوراک، پانی اور بجلی کی فراہمی سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کا صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ اسرائیلی فوج نے محصور خاندانوں تک امداد پہنچانے کی کوشش کرنے والے یونیسیف کے قافلے کو بھی روک دیا۔ 2 گاڑیوں کو خوراک پہنچانے کی اجازت دی گئی، تاہم پانی کا ٹینکر گھروں کے قریب پہنچنے سے روک دیا گیا۔ قصرہ کے میئر کے مطابق آباد کاروں نے بجلی اور پانی کی لائنوں کی مرمت کے لیے آنے والی بلدیاتی عملے اور بلڈوزر پر بھی حملہ کیا۔ کیتھولک عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے خلاف جاری تشدد کے خاتمے کا مطالبہ۔ عالمی برادری سے پائیدار امن کے لیے 2 ریاستی حل کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل۔ روس کے بیلگورود ریجن میں یوکرینی میزائل حملے میں 6 افراد ہلاک اور 4 زخمی۔ قائم مقام گورنر الیگزینڈر شیواف کے مطابق زخمیوں میں 14 سالہ بچہ بھی شامل ہے۔ امریکی ریاست انڈیانا کے شہر انڈیاناپولس میں 6 فار جسٹس کے زیر اہتمام خالصتان ریفرینڈم۔ بارش کے باوجود خواتین اور بچوں سمیت سکھ برادری کی بڑی تعداد میں شرکت۔ سکھ رہنماؤں نے کہا کہ بھارت نے سکھوں کے ساتھ تاریخی ناانصافیاں کی۔ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے حق میں بھی نعرے۔ بھارتی مظالم پر احتجاج۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے انگلینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ کی تیاریاں شروع کر دی۔ ہیڈنگلے لیڈز میں قومی ٹیم کا پہلا ٹریننگ سیشن جاری۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان 3 ٹیسٹ پر مشتمل سیریز کا پہلا میچ بدھ کو لیڈز میں شروع ہوگا۔ FIH ہاکی ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم اور ویلز کا مقابلہ کچھ دیر بعد۔ پہلے میچ میں پاکستان کو انگلینڈ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ایونٹ میں آج 3 میچز کھیلے جائیں گے۔ آئس پرنسس دنیا سے رخصت۔ امریکی اداکارہ ہیڈن پینٹیر 36 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ اس سے پہلے 2005 میں معروف ڈزنی فلم آئس پرنسس میں ان کی ساتھی اداکارہ مشیل کرچبرگ گزشتہ سال فروری میں 39 برس کی عمر میں انتقال کر گئی تھی۔ اور پاکستان فلم انڈسٹری کے سنہرے دور کی مقبول اداکارہ شبنم کو سالگرہ مبارک۔ آج 80 برس کی ہو گئیں۔ شبنم کو ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں 13 مرتبہ نگار ایوارڈز اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔